طریقہ سی کہ جنہاں دے گھر کوئی بچہ پیدا ہوندا سی تے بچے لین واسطے کئی خواتین آ جاندیاں سی، انہاں دی تربیت پرورش انہاں نوں دودھ پلا کے پھر انہاں نوں واپس کرتے سن تے اپنا انعام و اکرام لے جاندے سن۔ تے ہویا ہے کہ ساری خواتین آئیاں، ساری عورتاں آئیاں، اپنے اپنے بچے لے کے جناب والا ساری عورتاں واپس جا رہی ہیں سن، پر سیدہ حلیمہ سعدیہ دی اونٹنی ساری اونٹنیاں تو بات پہنچی ہے۔ حضرت حلیمہ دی اونٹنی جڑی سی اور ضعیف لاغر تے نقاہت دے نال بالکل پریشان سی، کمرو سی، اور دی رفتار بڑی کمزور سی۔ سیدہ حلیمہ ساری اونٹنیاں تو بات لے کر اپنی اونٹنی آئی ہے، آگے ویکھیا کہ سارے بچے قریش دے سرداراں دے بچے لے کے خواتین اپنے اپنے گھراں نوں لوٹ گئیاں، پر سیدہ آمنہ نوں او بچہ ملیا جیدہ باپ بھی دنیا تے تشریف فرمانی ہے، دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، یتیمی دا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے نال ملاقات ہوئی، سیدہ آمنہ انہاں دی والدہ ماجدہ دے نال ملاقات ہوئی، عرض کیتا بچہ دینا ہے تے دے دیو، یہ بچہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، غسل کیا ہوا تھا، مختون تھے، سارا معاملہ ہے۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ نے عرض کیا کہ یہ بچہ لے کے جاؤں گی۔ جیسا سیدہ حلیمہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے اوپر سوار کیا، روایتوں میں آتا ہے وہ اونٹنی جو نقاہت سے پر تھی، جو کمزور تھی، جو لاغر تھی، جو پریشانی کے عالم میں آئی تھی، وہی اونٹنی اب تیز رو جا رہی ہے۔ ساری اونٹنی کو پیچھے کر دیا، آمنہ کی سیدہ حلیمہ کی اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے بڑھ گئی۔ اور جب گھر پہ پہنچے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ساری جو بکریاں ہیں ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ دودھ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ برتن لیے، ایک برتن لایا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، گھر کے سارے برتن لائے، سب دودھ سے بھر گئے۔ جب سب دودھ سے بھر گئے تو دیکھا کہ یہ نظارہ ہی عجیب ہے، آنے والا یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ کائنات کا امام لگتا ہے، یہ کائنات کا امام لگتا ہے، یہ کائنات کا تاجدار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نامی اس میں گرامی ہے، یہ وہی محمد ہے جن کا ذکر اللہ نے تورات میں بیان فرما دیا، انجیل میں بیان فرما دیا، زبور میں بیان فرما دیا، اور جاتے جاتے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جن کی آمد کی خوشخبری دے دی، جن کی آمد کی بشارت دے دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دے اس قول دی حکایت یوں بیان کی تھی ہے، ارشاد فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ لوگو سنو میں دنیا تے چلا جا پر گل سنو، ایک بشارت خوشخبری تو ہم دے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ میرے تو بعد آن والا عظمت والا رسول ہے، عظیم نبی آن والا ہے، یاتی من بعدی جڑا میرے تو بعد آن والا ہے، میرے تو بعد آن والا ہے، اسمہ احمد، انہاں دا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے۔ کیا ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی؟ احمد ہے۔ بولو کیا ہے؟ محمد نہیں آ گیا، کیوں نہیں آ گیا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے بھائی، حضور کا نام مشہور تو محمد ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت احمد اس لیے کہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پتا سی کہ جڑا نبی کا ادنا آسمان تے چل رہا ہے وہ احمد ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ ابھی عبدالمطلب نے محمد رکھنا ہے، ابھی دنیا میں تو آئے نہیں ہیں، ابھی آسمان پر موجود ہیں، اس لیے وہی نام حضور علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر جس کے قول عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت میں بیان کیا، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا نام احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ تو ہن سانوں پتہ چلیا کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پتا سی جڑا آن والا سارے نبیاں دا تاجدار ہے، ساڈا بھی امام ہے، انہاں دا نام آسمانہ تے انہاں دا چرچا اج ہو رہا ہے، نام اس میں گرامی احمد ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ اور پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ حور و غلبہ نے منایا، فرشتوں نے منایا، مومنوں نے منایا، عاشقوں نے منایا، آپ نے سن لیا، توحید کا جلسہ بھی سن لیا، نبوت اور رسالت کا جلسہ بھی سن لیا۔ سارے نبیاں نو رب نے آکھا کہ انہاں نو مننا پینا، تواڈے تے دنیا ایمان لے آوے گی، اے آدم تواڈے تے دنیا ایمان لے آئے گی، تسی صفی اللہ بنا کے بھیجے گی ہو، اے نو نجی اللہ تانوں نجی اللہ بنا کے بھیجیا، تواڈی امت تواڈا کلمہ پڑھے گی، لا الہ الا اللہ نو نبی اللہ، لوگ پڑھن گے کہ میری توحید دا بھی اقرار کرن گے، تواڈی نبوت دا اقرار کرن گے، پر گل یہ ہے کہ تسی بھی ایمان لینا ہے، لوگ تواڈے تے ایمان لیان گے، پر تسی نبیاں نے رسولاں نے ایمان کیتے لینا ہے؟ نبیاں دے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبیوں کو بھی ایمان لانا ہمارے نبی پر کیا ہے؟ لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے بھی ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کی نبوت کو مانا۔ ان کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، الغرض جتنے بھی نبی اور رسول ہوں، جو عہدہ جو منصب انہیں عطا کیا حضور کی وجہ سے۔ اگر نبی نہیں ہوتے تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ جے محبوبہ تینوں بھیجنا مقصود نہیں ہوتا تے میں زمینہ آسمانہ میں بھی پیدا نہیں کرتا، جے تینوں بنانا مقصود نہیں ہوتا تے رب نے فرمایا محبوبہ پھر میں اپنا آپ بھی ظاہر نہیں کرتا، میں نو فخر ہے کہ میں محمد دا رب ہوں، میرا محمد رسول اللہ دا رب ہوں، رب نو بھی فخر ہے۔ اس تعلق نال بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو اپنے موضوع پہ رکھوں۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانہ سبل ختم رسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ وادی سینا وہ وادی ہے جتے موسیٰ کلیم اللہ آندے رہے تو رب نے فرمایا فخلا نالیکا فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا، موسیٰ تم میرے کول آ رہا ہے پر تینوں پتہ ہونا چاہیے تو کتھے آ رہا ہے، اے وادی تُوَا مقدس ہے، پاک ہے، جتے اپنی جتی بھی اتار کے آ جا۔ پر جدوں محبوب کو بلانا چاہتا ہے تو جبریل نے فرما رہا ہے کہ دستک نہیں دینی، آواز نہیں دینی، جا کے ادب دے نال محبوب نو جگانا ہے۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری نوری ہوٹھاں نال حضور دے تلوہ پاک دا بوسہ لے کے ثابت کر دیتا کہ میں اگرچہ فرشتیاں دا استاد ہاں، سردار ضرور ہاں، پر محمد رسول اللہ دا دریوزہ گر دینا دا غلام۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ سانو چاہیے کہ اسی حضور دا میلاد منائیے۔ کہ میلاد دا مطلب یہ ہے کہ میلاد صرف ماہ ربیع الاول وچ نہیں بلکہ حضور دے تذکرے، حضور دا ذکر، ہر لمحہ ہر طرفہ زندگی کے لمحہ بلمحہ حضور کا ہم جو ہے ذکر کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ ذکر کرتے رہیں۔ ہاں کیا نا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں۔ اعلیٰ حضرت نے ساری حدیثاں بیان اپنے شعر میں کر دیتی ہیں۔ جدوں حضور پیدا ہوئے نا فارس دے بڑے بڑے محلات او بھی زلزلہ آگے زمین بوس ہو گئی ہے نا، اور مشرکین نے جو ایک وہ جلا کے رکھا تھا آتش کدہ، وہ ہزاروں سال سے وہ بھی کیا ہو گیا؟ بجھ گیا۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات بچوں توجہ۔ جب حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینے آئے
چھوٹے چھوٹے بچے ادب ملوز توجہ ادھر شور نہ کرو حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ انصار دے بزرگ خواتین اور مرد نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں وہ بھی حاضر ہو گئے تے او انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لے آن تے استقبال ہوئے خوش آمدید آکھیا جاوے تے جدوں حضور تشریف لے آئے نا تے انہوں نے پڑھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی آن والا جڑا ہے عام نہیں ہے چودھری نا چن ہے چودھری نا چن ہے جڑی جو تشریف جنہ دی جلوہ گری جڑی ہو رہی ہے وہ ودا دی گھاٹیاں تو ہو رہی ہے نا اسی گھاٹیاں بھی ضرور رہ رہے ہیں پہاڑی ایریا ساڈا بھی بہت اچھا تھوڑا ماحول جڑا ہے پہاڑی ایریا ہے اے پہاڑ بھی گواہ ہو جان کہ تسی ماحول دی سر زمین تے نبی دا میلاد منایا ہے نبی دا ذکر کرتے ہو نبی نال محبت کرتے ہو تے میاں محمد بخش دے تن شعر سنا دیا دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل تیرے تھی لوہے تل دے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے سبحان اللہ اچھا یہ سمجھ زیادہ آ جاتا ہوں دوجہ شعر عملہ والے لگ لگ جان دے حاجی صاحب عملہ والے لگ لگ جان دے کہ غافل ہوتے کھان دے کہ ڈبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنان دے اصل میں زیادہ دیر تک مسلط نہیں رہتا ہوں جیسا ذوق ہوتا ہے ویسے گفتگو کر پاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں شعر اور سنیں فرمایا درد منداں دی یاری میں جی میں دکان اتارا سودا پاوے لئیے نہ لئیے حل آن ہزارہ آگے نہیں ہے علماء کے قریب بیٹھو نمازی لوگوں کے قریب بیٹھو حاجیوں کے قریب بیٹھو ان کے قریب بیٹھو گے تو آپ بھی اچھے بن جاؤ گے آنے والی نسلیں بھی اچھی بن جائیں گے آگے نہیں ہے اور سنیو اپنے اندر غیرت پیدا کرو زکوٰۃ نکالو صدقات نکالو فرائض و واجبات کی پابندی کرو اپنے مدرسوں کو کیا کرو مضبوط ہم لوگ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم کیا کرتے پیسے سے بڑا دیا ہے اللہ نے اگر دیا ہے